In association with बिल में बचत 20% से कहीं ज्यादा। 2 गुना मजबूत बालों के लिए पैंटीन, बाल हो मजबूत सो यू कैन शाइन। नया नोकिया 2690, पूरे साल की वारंटी और बेहतरीन आफ्टर सेल सर्विस के पक्के भरोसे के साथ। हाय जानी, व्हाट अ पैराडॉक्स। हमारे यहाँ हर डिक्टेटर ने पॉपुलर बनने के लिए, अवामी लीडर बनने के लिए क्या क्या नहीं किया, और हर अवामी लीडर इलेक्ट होने के बाद सिविलियन डिक्टेटर बनने की कोशिशों में लग जाता है। शायद पावर चीज ही ऐसी है। कहते हैं कि जमहूरियत के अंदर असल ताकत अवाम के पास होती है, लेकिन हमारे यहाँ जमहूरियत के सबसे बड़े दावेदार ने अपनी जाती पावर्स को कम करने में 2 साल से ज्यादा लगा दिए। आप खुद ही सोचिए कि उन्होंने अवाम को ताकत क्या देनी थी। उन्होंने तो अपने सिलेक्टेड ज़ेरे आज़म को पावर्स देने पर बड़ी मुश्किल से रजामंदी दिखाई है। सदर पाकिस्तान, पार्टी चेयरपर्सन, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, भुट्टो के जानशीन। अब आप खुद ही सोचें कि हमारे सदर जरदारी साहब एब्सोल्यूट पावर से एब्सोल्यूट डिक्टेटर ना बने तो बेचारे क्या करें। वैसे जानीस सच्ची है, खुदा जब ताकत देता है नखुवत आ ही जाती है। बिल्कुल वैसे जैसे खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। कदम थम थम के रखती हूँ, कमर बल खा ही जाती है। खैर, मेरी कमर का तो ना पूछिए, मुसलसल दुख रही है बेचारी। अरे हुआ यूं कि मेरी दोस्त और आपकी स्पीकर फहमीदा का फोन आ गया। कहने लगी नाजी मेरे पास इस्लामाबाद आओ और आकर नेशनल असेंबली का सेशन देखो। अब उसकी दावत ठुकरा तो नहीं सकती थी मैं, इसलिए सीधी पहुंच गई इस्लामाबाद नेशनल असेंबली का सेशन देखने। पर जानीस, वहां जाकर मुझे लगा कि ये नेशनल असेंबली का सेशन कम और ओल्ड फ्यूडल सोसाइटी का एनुअल कन्वेंशन ज्यादा है। अब आप खुद ही सोचिए, मजारीज, लगारीज, खोसास, दोल्तानास, जतोईस, खग्गास, जग्गास और इस जैसे बहुत सारे लोग जमहूरियत के अलम मर्दार बनकर वहां बैठे हुए थे। मैंने तो साफ कह दिया तहमीना से, मैंने कहा जान, फ्यूडलिज्म के ऊपर जमहूरियत का लेबल लगा देने से क्या जमहूरियत आ जाएगी? सुनती रही बेचारी, कुछ बोल नहीं पाई। वैसे जानीस, सच कहती हूँ, मेरे कान तो ये जमहूरियत का रोना सुन सुन कर पक चुके हैं। मैं कहती हूँ हमारे यहाँ जमहूरियत तो है, गवर्नेंस कहाँ है? हुक्मरान तो है, हुक्मरानी कहाँ है? अवामी हुकूमत तो है, पर अवाम बेचारी का क्या हाल है? ना आटा, ना पत्ती, ना पानी, ना बिजली। वाह रे जमहूरियत, तेरा शुक्रिया, तेरी मेहरबानी। आज मैंने अपना दिल हल्का करने और अपना गम बांटने अपने एक बहुत ही दिल आवेज दोस्त को बुला रखा है। उसके पास मेरे हर सवाल का जवाब होगा, मेरी हर परेशानी का हल होगा, मेरी हर जरूरत को पूरा करने की ताकत होगी। मैच्योरिटी, इंटेलेक्ट और चाम का सह आतिशा नशा है वो। आज यहाँ आएगा और मुझ पर छा जाएगा। आओ आओ, तशरीफ ले आओ, जावेद जब्बार। Hello. Hello. Nice to be here. Lovely to have you over. Such a nice home. My Thank you, God. thank you, thank you. Such luxury living. Thank you so much. Nice to see you, dear. Same here. Please have a seat. Thank you. I can't tell you how excited I am कि आप आए हैं मेरे यहाँ. Of course, I'm going to address you as JJ. माशाल्लाह जी, and what may I call you? आप मैं कह सकता हूँ बेगम साहिबा को? आप मुझे नाजी कहेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। और वैसे भी मैं समझती हूँ कि आपसे बीच की दूरी कुछ बढ़ जाती है। You know, and I don't believe in any formalities. तो मैं समझती हूँ कि अगर हम एक दूसरे को के साथ तुम का लफ्ज इस्तेमाल करें तो शायद कुछ बेहतरी रहेगी। मुझे दूरी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा जी, दूरी में सब आप कुछ नजर आते हैं जी, नजदीक आते हैं तो जरा कम नजर आएंगे ना। अच्छा, लेकिन मैंने
کہا کہ جی. میں نے کہا کہ مجھے قربت بہت پسند ہے اور آپ کو دیکھ کر مجھے نہیں لگتا تھا کہ آپ قربت سے خائف ہوں گے کسی طرح بھی. خائف نہیں, لیکن بس فاصلے اچھے لگتے ہیں. بٹ فرمائیے. لیکن یہ بتائیے کہ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں, کیسے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ آہا, کیسا ہوں؟ بہت اچھا ہوں, کچھ حد تک فکر مند ہوں, لیکن بڑی حد تک خوش ہوں کیونکہ اتنی دلچسپ زندگی میں رہنے کا موقع ملا ہے اور ہر روز ایک نئی خبر, ہر روز دنیا کی نئی باتیں, ملک کے بارے میں نئی باتیں, بیگم نوازش کو دیکھنے کا موقع. اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے دنیا بڑی خوبصورت ہے, حسین ہے. ہاں, ریما بھی یہی کہتی ہے کہ کتنی حسین ہے زندگی. جی, بالکل. لیکن میں نے کہا کہ آپ مجھے کسی جوتشی سے کم نہیں رکھتے کیونکہ آج سے بہت سالوں پہلے آپ نے ایک فلم بنائی تھی جس کا نام تھا بیونڈ دا لاسٹ ماؤنٹین. جی بالکل. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں جو ڈیموکریسی ہے, اٹ ہیز سڈنلی بیکم the concept of democracy in Pakistan is somewhat like your film. It's beyond the last mountain. کسی کے سمجھ میں نہیں آتا کہ ڈیموکریسی کیا ہے, کیا ہونی چاہیے, اور آیا کہ ہمارے ہاں ڈیموکریسی ہے بھی کہ نہیں ہے. اور آپ تو جانتے ہیں کہ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں سمجھنا چاہتی ہوں. میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی ایسا بندہ ملے جو یہ چیزیں مجھے سمجھا سکے, مجھے چیزوں کی سمجھ بوجھ دے سکے. آپ سمجھ بوجھ کا یہ کھیل کھیلیں گے نا؟ ضرور. بہت بڑا چیلنج ہے, بڑا خوفناک چیلنج ہے, لیکن اس کے کئی آسان جواب بھی ہیں. اتنا بھی پیچیدہ نہیں ہے. ڈیموکریسی کوئی پیچیدہ خوفناک نظام کا نام نہیں. جمہوریت یا جمہور کا تاثر اپنے آپ کے اندر موجود ہے اگر ہم کوشش کریں اسے ابھارنے کی. انسان میں فطرت کے دونوں حصے ہیں. ایک جمہوری حصہ جو دوسرے کی عزت کرتا ہے, آپ کی عزت کرتا ہے, آپ کی آواز اور آپ کی رائے کو احترام سے دیکھتا ہے, اور ایک دوسرا حصہ ہوتا ہے جو آمرانہ مزاج کوشش کرتا ہے کہ میں حاوی ہو جاؤں دوسرے پر, چاہے وہ بیوی ہو, چھوٹا بھائی ہو, بہن ہو, بچے ہوں, یا مجھ سے کوئی کمزور ہو. تو انسان کی فطرت کی ایک کشمکش ہے, اور جمہوریت کو مؤثر بنانا, اسے حقیقت کی شکل دینا, یہ ہم سب پر منحصر ہے. Absolutely correct. And my tragedy has been that I feel that my life somehow, میری جو زندگی ہے وہ بٹی ہوئی ہے between two extremes. اور I'm a bit of this and then I'm a bit of that. And ہر چیز کے اندر and for me it's a constant struggle to maintain that balance really. اگر آپ سے میں پوچھوں کہ آپ کا مزاج زیادہ جمہوری ہے یا آمرانہ ہے in your personal dealings also, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بیگم صاحبہ, پہلے تو میں یہ آپ کو تسلی دے دوں کہ آپ تنہا نہیں ہیں. یہ ساری انسانیت کی کشمکش ہے. صرف آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں جو کھلے عام ٹی وی چینل پر یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کی زندگی میں, آپ کے مزاج میں یہ کشمکش ہے, اختلاف ہے. کبھی آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, کبھی کچھ کرنا چاہتے ہیں. ورچولی ہر شخص میں یہ پائی جاتی ہے. بعض لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے. میری زندگی میں بھی یہ رہا کشمکش تھرو آؤٹ, اور اس میں ہمیشہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں. ہر لمحے, ہر روز, ہر وقت آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ میں یہ کروں یا یہ کروں. اور کبھی کبھی اچھائی اور برائی کے درمیان بھی منتخب کرنا پڑتا ہے. اور ہر موڑ پر جو ہم فیصلے کرتے ہیں اسی سے پھر یہ مزاج بنتا ہے کہ آپ جمہوری مزاج کے بنتے ہیں یا آمرانہ مزاج کے. پھر آپ اپنے ماحول کو کس طرح متاثر کرتے ہیں, اپنے خاندان کو, اپنے چاہنے والوں کو, دوستوں کو, جن لوگوں کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں, چاہے وہ ملازم ہو آپ کے دفتر میں, اس کے ساتھ تو میں بہت عامر بننے کی کوشش کرتا ہوں, اس پر غصہ نکالتا ہوں اور محسوس ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ہم پر منحصر ہے, ہر شخص پر منحصر ہے کہ ہم پاکستان کی جمہوریت کو بیونڈ دا لاسٹ ماؤنٹین ہی رکھیں یا اہیڈ آف دا ماؤنٹین لا کر اس کا چہرہ اور ہمارے چہرے میں ہم آہنگی پیدا کریں. But you so rightly pointed out کہ ہمارے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے اپنی ذات کی بہت سارے حصوں کو, اپنی ذات کے بہت سارے ایسپیکٹس کو ڈینائی کرتے رہتے ہیں. They don't want to own many facets of their own person really. آپ کی نظر میں وہ کیا hindrances ہوتی ہیں, وہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ لوگ اس قابل نہیں ہوتے؟ سب سے پہلے تو نا, جب خود پر کوئی شخص تنقید کرتا ہے, it is like self negation, کہ آپ کی جو حقیقت ہے
آپ اس سے انکار کر رہے ہیں. بچپن سے آپ کو ایک شناخت دی گئی ہے, ایک شخصیت دی گئی ہے, نام دیا گیا ہے, ورثے میں آپ کو والدین کا نام ملا, آپ کو فخر ہے اس پر, چاہے جائز نہ جائز. جب آپ اپنے آپ پر تنقید کرنا شروع کرتے ہیں تو بڑی حد تک کئی چیزوں کو رد کرنا پڑتا ہے. تو اس وقت سیلف نیگیشن کا چیلنج آ جاتا ہے, اور ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ سیلف کرٹیسزم از ناٹ سیلف نیگیشن. اپنے آپ پر تنقید کرنا, تسلیم کرنا اپنی کمزوری, اس کا مطلب بالکل یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے آپ کو نیگیٹ کر رہے ہیں, بلکہ آپ اپنی طاقت دکھا رہے ہیں, آپ اپنی ایک ایسی اعتماد دکھا رہے ہیں اپنے آپ میں کہ میں اپنی نقائص کی شناخت بھی کر سکتا ہوں اور ساتھ ساتھ اپنا اعتماد رکھ سکتا ہوں. تو یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن ممکن ہے. مشکل ہے لیکن ممکن ہے. بھائی آپ کے منہ سے باتیں کہی ہوئی کتنی آسانی سے مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں. نہیں آپ کی آواز میں, آپ کی گفتار میں خاص قسم کی تاثیر ہے اور میں آج اس سے خوب مستفید ہونے والی ہوں. لیکن جانیز ابھی ہمیں لینی ہوگی ایک چھوٹی سی بریک. آپ لوگ کہیں جائیے گا نہیں. جے جے آج میرے ساتھ ہیں اور ابھی بہت ساری باتیں باقی ہیں. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. میرا تو پیر غلط راستے پہ جانے کے لیے ہر وقت پھسلنے کے لیے تیار ہوتا ہے. ہاں, اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ میں غلط راستے پہ جاؤں اور کافی دور تک نکل جاؤں, اور اس کے بعد پھر آپ گاڑی کو صحیح سمت میں موڑ دیں.